السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی 3 آیتیں ہیں، جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ تناسب، جس نے پیدا کیا، تناسب قائم کیا، تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی۔ اس ضمن میں اس آیت کی روشنی میں تفسیر کچھ آ چکی ہے، اور آگے بھی جو ہے تفسیر کا سلسلہ اس میں جاری ہے۔ اس میں سید قطب شہید نے ایک امریکی سائنسدان، ایک کریسی موریسن، جو سائنس اکیڈمی نیو یارک کے صدر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا "The man does not stand alone"۔ تو کتاب کا عربی ترجمہ استاد محمود صالح فلکی نے "العلم یدعو الی الایمان" کے نام سے کیا ہے۔ اقتباسات اس ترجمے سے لیے گئے اور اس کے ریفرنسز جو ہے کوٹ کیے گئے، اور یہ بہت اہم نشانیاں ہے جس سے ہم اس چیز کو، سبجیکٹ کو جو ہے اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تھوڑا ڈیٹیل ہے لیکن ہے امپورٹنٹ، اس لیے چونکہ روزانہ کا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، اس لیے ہم اس کو مطالعہ کریں گے، اور جو مثالیں دی گئی ہیں، جو ہم آئے دن اسے دیکھتے ہیں، پر جیسا مشاہدہ کرنا، جیسا اس سے سبق لینا، عبرت لینا، بصیرت لینا ہم نہیں لیتے، تو چلتے ریفرنسز میں ان نشانیوں کا تذکرہ جو ہے ہم سمجھتے ہوئے چلیں۔ اب گزشتہ ہمارے مطالعے میں مثال آئی، پرندوں کی مثال آئی، گھوڑے کی مثال آئی، شہد کی مکھی کی مثال آئی، حیرت انگیز ہے وہ بھی، اس کے بہت خصوصیات ہیں۔ ہر جو چھتا وہ اپنا رہنے کی جگہ جو بناتی ہے وہ ہیگزاگون ہے، 6 سائڈ والا سٹرکچر ہوتا ہے، اور اس کے بہت نشانیاں ہیں۔ جہاں سے یہ لاتی ہے، جس پھول سے وہ یہ لے کر آتی ہے، جوس وغیرہ لے کر آتی ہے، وہ جو ہے اپنے ساتھیوں کو ایک 8 کا سٹرکچر ڈال کر جو ہے بتاتی ہے کہ اس نے وہ کہاں سے لے کر آیا ہے۔ تو ایسے متعدد نشانیاں۔ اب یہ چیزیں ان کے اندر کس نے وادیت کیا ہے، کس نے ان کو الہام کیا ہے، کس نے ان کو یہ سمجھ، یہ ہے وہ چیز جو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حیرت انگیز طور پر بتایا جاتا ہے کہ 1 کلو شہد اگر اسے یہ کرنا ہے تو اتنا سفر کرتی ہے وہ شہد کی مکھی کہ جتنا دنیا کے 3 چکر ہو سکتے ہیں اس سفر میں۔ اتنا طویل سفر، اتنی بار وہ سفر کر کے جو ہے وہ شہد اتنا جمع کرتی ہے، اور وہ شہد بھی دراصل اس کے جو اپنے منہ سے نکالتی ہے، وہ لعاب ہے جو اس نکالتی ہے بیسیکلی۔ تو ایسے وہ نشانیاں ہیں جسے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کہاں سے یہ چیزیں پیدا کی، کیسے پیدا کی، کیسے وادیت کی اللہ تعالیٰ نے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور کچھ ایگزامپلس جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ کتے کے تعلق سے بتایا کہ ایک ایسی ناک اللہ تعالیٰ نے اس سے بخشی ہے جو ہر گزرنے والے جانور کو محسوس کر لیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کی قوت شامہ کمزور ہے، اور انسان کے پاس اس کا ایجاد کردہ کوئی ایسا آلہ بھی نہیں ہے جو اس کی کمزور قوت شامہ کو تقویت پہنچا سکے۔ اس کے باوجود ہماری قوت شامہ اتنی دقیق اور لطیف ہے
کہ وہ ان ذرات کو جو حد درجے باریک بین خوردبین ہی سے نظر آتے ہیں معلوم کر سکتی ہے۔ تمام حیوانات ان آوازوں کو سن لیتے ہیں جو ہوائی لہروں کے اس دائرے سے باہر کی ہوتی ہیں جس میں ہماری قوت سماعت کام کرتی ہیں، اور ان کی یہ سماعت اتنی لطیف اور دقیق ہوتی ہے کہ وہ ہماری محدود قوت سماعت پر بہت زیادہ فوقیت رکھتی ہے، لیکن انسان اپنے آلات کے ذریعے اس مکھی کی آواز کو سن سکتا جو اس سے میلوں فاصلے کی دوری پر اڑ رہی ہو، بالکل اس طرح گویا وہ اس کے کان کے پردے کے پاس جو ہے بھنبھنا رہی ہو۔ اسی طرح کے آلات کے ذریعے انسان کائناتی یعنی یونیورس کے ریڈیشنز کے اثرات کا ریکارڈ کرتا ہے۔ اس سے کوشش انسان کر رہا ہے کہ ان ریڈیشنز کے ذریعے سے جو ہے اسے تحقیق میں لگا ہوا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، کیا یہ ہے اس کا پرپز، کتنا پاور ہے اس کا، کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہیں۔ بلکہ انسان ساؤنڈ ویوز کو بھی جو ہے یہ کر رہا ہے، سٹور کر رہا ہے، سیو کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ پچھلی تاریخ میں انبیاء کی جو آوازیں ہیں، خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی آوازیں حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ ان کے جو تعلیمات تھے، ان کے کیا پیغامات تھے، وہ جانکاری حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے سائنس یہ کرے، تو یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے سمجھنا ہے۔ پھر پانی کی ایک مکڑی اپنے لیے غبارے کی شکل کا گھونسلہ اپنے لعاب کے تاروں سے بناتی ہے، جیسے سلائیوا جسے ہم کہیں تاروں سے بناتی ہے، اور اسے کسی چیز کے ذریعے پانی کے نیچے لٹکا دیتی ہے۔ پھر وہ بہت مہارت کے ساتھ اپنے جسم کے بالوں میں ہوا کا ایک بلبلہ چپکا لیتی ہے، اسے پانی میں لے جاتی ہے اور پھر اسے گھونسلے کے نیچے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بار بار یہ عمل کرتی رہتی یہاں تک کہ گھونسلہ پھول جاتا ہے، اور تب وہ بچے دیتی ہے اور ان کی پرورش کرتی ہے، اور یہ بچے ہوا کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس عمل میں جو ہے اس کے طریقے کے علاوہ انجینئرنگ، تعمیر اور ہوابازی کے فن بھی پاتے ہیں۔ ہم جو ہے اس سے غور کریں گے تو یہ چیزیں ہم اس سے عکس کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سیمن مچھلی برسوں سمندر میں سفر کرتی پھرتی ہے، پھر وہ لوٹ کر اپنی اسی ندی میں آ جاتی ہے جو اس کی اپنی ندی تھی۔ مزید برآں یہ کہ وہ دریا کے اس کنارے کی طرف چڑھ جاتی ہے جہاں وہ معاون دریا اس سے آ کر ملتا ہے جس میں وہ پیدا ہوئی تھی۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو مچھلی کو اس تعین و تحدید کے ساتھ اپنی پیدائش کی جگہ واپس لاتی ہے؟ کتنا بڑا حیرت انگیز یہ عمل ہے۔ معمولی سی مچھلی وہ جو ہے اتنا سفر، دنیا کا سفر کرنے کے بعد اپنی پیدائش کی جگہ جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے۔ کون اس کو ہدایت دے رہا، کون اس کے اندر یہ باتیں ڈالی ہیں، کون اس کے اندر یہ سمجھ پیدا کرتی؟ یہ ہے عزیز ساتھیو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر تخلیق کا جب خالق ہے، اور ہر تخلیق کے اللہ تعالیٰ نے مناسب ماحول، مناسب سٹرکچر، مناسب چیزیں یہ کی ہیں، تو کیا انسان اس کا ایسا نافرمان ہو سکتا ہے؟ اسی کی کائنات، اسی کی زمین، اسی کا آسمان، اسی کا ہوا، اسی کا پانی اور تمام چیزیں اس کے ہونے کے باوجود وہ اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو تمام دلائل ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہی نہیں، جب سیمن مچھلی کسی دریا میں اوپر کی طرف چڑھتے ہوئے کسی دوسرے معاون دریا میں پہنچ جاتی ہے تو اسے فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہ معاون دریا نہیں ہے، اور وہ دریا کے بیچ ہی میں سے اپنا راستہ بدل دیتی ہے اور دریا کی رو کے خلاف سفر کرتی ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکے۔ یہاں ایک اس سے زیادہ پیچیدہ معمہ ہے جو حل طلب، سسپنس ہے جو حل طلب ہے، اور وہ بام مچھلی کا ہے جو سانپ کی طرح ہوتی ہے۔
اس کا معاملہ سیمن مچھلی کے بالکل برعکس ہے۔ اس عجیب مخلوق کا نشو و نما مکمل ہو جاتا ہے تو مختلف تالابوں اور دریاؤں سے ہجرت کر جاتی ہے۔ اگر وہ یورپ میں ہے تو سمندروں کا ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جنوبی برمودا کے انتہائی گہرے پانیوں میں پہنچ جاتی ہے۔ کتنی بڑی قدرت ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ انسان یہ تحقیق کر کے، یہ ریسرچ کر کے یہ چیزیں نکالا ہے۔ وہاں وہ انڈے دیتی اور مر جاتی ہے۔ اس کے چھوٹے بچے جن کے پاس کسی چیز کے جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پانی کے ایک لقدق علاقے میں ہے، یہ بچے ان راستوں پر واپس چلے جاتے ہیں اور پانی کے اس ساحل کا راستہ پا لیتے ہیں جہاں سے ان کے ماں باپ آئے تھے۔ یعنی بچے بھی جو ہے اپنے ماں باپ جہاں سے آئے تھے وہ راستہ پا لیتے ہیں۔ وہاں سے وہ ہر دریا، ہر جھیل اور ہر تالاب میں پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کا ہر علاقہ بام مچھلی سے آباد رہتا ہے۔ یہ مچھلیاں طوفانی دھاروں، سمندروں کی مد اور زیر ویوز اور طوفانوں کا کامیابی سے مقابلہ کرتی اور ہر ساحل کی متلاطم موجوں پر فتح پا لیتی اور نشو و نما پاتی رہتی ہیں۔ لیکن جو ہی ان کا ارتقاء، ڈیولپمنٹ مکمل ہوتا ہے، ایک منفی قانون، نیگیٹو لا انہیں واپس جانے کے لیے مجبور کرتا ہے تاکہ وہ اپنا سفر مکمل کر سکیں۔ آخر وہ کون سی قوت ہے جو انہیں اس راہ پر لگاتی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کی بام مچھلی یورپ کے پانیوں میں شکار ہو یا یورپ کی بام مچھلی امریکہ کے پانیوں میں؟ یہی نہیں، فطرت یورپ کی بام مچھلی کی نشو و نما میں 1 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت کی تاخیر کرتی ہے تاکہ وہ زیادہ طویل سفر کر سکے، کیونکہ اس کا سفر امریکی بام مچھلی کے مقابلے میں زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا ایٹموں اور سالموں کے اندر بام مچھلی میں ترکیب پانے کے بعد رہنمائی کی حس اور وہ قوت ارادی پیدا ہو جاتی ہے جو تنفیذ کے لیے ضروری ہے؟ اگر ہوا کے زور سے مادہ پروانہ کھڑکی سے تمہارے بالا خانے میں پہنچ جائے تو وہ نر ساتھی کو، جو ناقابل یقین دوری پر ہوتا ہے، ایک لطیف سگنل بھیجتی ہے۔ نر پروانہ اس سگنل کو وصول کرتا اور اس کا جواب ارسال کرتا ہے، خواہ آپ لیبارٹری کے کسی عمل کے ذریعے اسے گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر لیں۔ کیا خیال ہے، کیا اس منی سی مخلوق کے پاس کوئی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے؟ کیا پروانہ کے پاس ذہنی ریڈیو کے آلات ہیں کہ کہ اس کے پاس آواز کو عکس کرنے والا ایریل ہو؟ کیا خیال ہے، کیا مادہ پروانہ ایتھر میں تموج پیدا کرتی ہے اور نر پروانہ اس تموج کو عکس کرتا ہے؟ ٹیلی فون اور ریڈیو مشینی عجائبات میں سے ہے، وہ ہمارے لیے سریع ترین مواصلات کا ذریعہ ہیں، لیکن ان کے سلسلے میں ہم تار اور جگہ کے محتاج ہیں۔ پروانہ تار، ٹیلی گرام اور جگہ اسپیس کے بغیر مواصلاتی نظام کے پہلو سے ہم پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے ان چیزوں پیڑ پودوں کے معاملے میں بھی دیکھیے کہ ان کے وجود کے تسلسل کے لیے بہت سی چیزوں سے ان کی قصد و ارادہ کے بغیر خدمت لے لیتے ہیں۔ مثلاً کیڑے مکوڑے جو زر گل کو ایک پھول سے دوسرے پھول میں لے جاتے ہیں، اور ہوائیں وہ سب چیزیں جو اڑتی یا چلتی ہیں، ان سب سے پودے اپنے بیج کو بکھیرنے کا کام لیتے ہیں۔ آخر میں پیڑ پودوں نے خود سر انسان کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ انسان نے فطرت کو ترقی دی اور فطرت نے فیاضی کے ساتھ اسے بدل دیا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر نباتات یعنی پلانٹس کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا اور اس کے لیے پیدائش کا طریقہ بدل دیا۔
اس نے جو تنے بونے، کاٹنے، جمع کرنے، فصلوں کو پروان چڑھانے، بیج بونے اور مختلف قسم کے بیجوں کو ملانے یعنی کراس بریڈ، درختوں کی قطع و برید اور ان میں قلم لگانے کے طریقے اختیار، ہائیبرڈ جو کہتے ہیں۔ اب اگر انسان ان طریقوں کو چھوڑ دے تو اس کے حصے میں فقر و فاقہ آئے، تمدن کی شکست ریخت ہو جائے اور زمین فطری حالت کی طرح لوٹ جائے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ ہم ان مثالوں کو بھی لیں گے تاکہ یہ سبجیکٹ جو ہے پورا کور ہو سکے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اس کتاب سے لی گئی ہیں اور اس آیت کے ضمن میں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کسی چیز کے اندر جو ہے وہ تناسب، تقدیر اور راہ دکھانا، پھر ان کے اندر وحدت کرنا، یہ تمام چیزیں کیسے کرتا ہے۔ انسان تو انسان، یہ اتنے مخلوقات، نباتات، حیوانات کے اندر، ان تمام چیزوں کے اندر کون یہ پیدا کرتا ہے؟ اس طرف ہمیں جو ہے سوچنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی نشانیوں کو سمجھیں، سوچیں اور اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ سے جیسی عبادت، جیسی بندگی کرنا ویسے کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔